شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت کرم کرنے والا ہے۔ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں کو رابع اکبر کا السلام علیکم۔ عید کا چاند دکھ گیا ہے، چاند رات ہے۔ یہ اس دن کی ویڈیو ہے جس دن چاند دکھا تھا۔ اللہ پاک اس نئے چاند کے صدقے ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے، عید کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے، حاسدوں کی حسد سے بچائے، دسترخوان بھرے رکھے ہم سب کی ماؤں بہنوں بھابھیوں نے جس نے بھی ہمارے لیے عیدیں سحری رمضان کی افطاری سب کچھ بنایا، ان سب کو اس چاند رات پہ سب سے زیادہ مبارکباد۔ کیونکہ یہ خواتین ہی ہیں جو سب سے زیادہ اپنی ایفرٹ کرتی ہیں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا، چونکہ میں خود بھی خاتون ہی اور میں نے بھی ظاہر بنائی ہے، تو ایک مبارکباد مجھے میری ہی طرف سے، کیونکہ اور تو مجھے کوئی دینے والا ہے نہیں۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے اور اس میں نے کچھ خاص نہیں کیا، بس چھوٹی چھوٹی چیزیں کی ہیں، ساتھ سوچا وہ آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کیا کیا اس کے اندر ڈالا ہے، کیا کیا اس کے اندر کیا ہے۔ یہ جو ہے میں رول کا مسالہ بنائی تھی، 2-3 چیزیں بنائی ہیں، کچھ خاص نہیں، کیونکہ پتہ نہیں تھک گئی تھی، ایک دم سے تھکن کا احساس ہوا تھا، لیکن بہرحال اور یہ ساتھ میں رول بنا رہی تھی۔ بچپن کی عیدیں یاد آ رہی تھیں جو بچپن میں گزارا کرتے تھے۔ بہت خوشی ہوتی تھی، شاید اس وقت خوشی کا جو سب سے زیادہ مطلب تھا وہ یہ تھا کہ نئے کپڑے، مہندی، عیدی چیزیں کھانا، اور نئے کپڑے امی لے کر آتی تھی اور ساری رات ان کو اپنے پاس رکھنا۔ اگر مجھے کوئی فالو کر رہا ہے تو میری اگر کسی نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں نے دکھایا تھا کہ ہرمین کے جب نئی فراک آئی، نئے کپڑے آئے عید کے، تو اس کو سیم وہی فیلنگ تھی، ہر بچے کو ہوتی ہے، مگر مجھے میرا بچپن یاد کرا دیا۔ بچے ہمارا بچپن یاد کروا دیتے ہیں نا کبھی کبھی، کہ ہم اپنے بچپن میں کیسے تھے، چاہے وہ اچھائی میں تھے چاہے برائی میں تھے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ اللہ پاک ہمارے بچوں کے ذریعے ہمیں ہمارا بچپن، ہماری جوانی اور ہمارا بڑھاپا دکھاتا ہے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کا اللہ پاک نیک بنائے تاکہ ہمارے بچے بھی ہمارے نیک بنیں۔ تو وہ خوشی، وہ خوبصورتی، وہ عید کی مسرت، وہ سب بچپن کے ساتھ تھیں، اور وہ میچورٹی ہو گئی ہے، عمریں ہو گئی ہیں اور زمانہ بہت بیت گیا۔ ظاہر ہے اب ٹھیک ہے، اللہ کا تہوار ہے، بہت الحمدللہ، نہائے دھوئے، نئے کپڑے پہنے، سارا کچھ کیا، لیکن عید تو اصل میں بچوں کی ہوتی ہے نا، عید ہی ملتی ہے، چیزیں کھاتی ہیں۔ میری بیٹی نے بھی ویسی ہی بالکل عید منائی اپنے بابا کے ساتھ جا کے، حالانکہ اس کے بابا بھی عمرے سے اس کے لیے بہت 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 کھلونے لے کر آئے ہیں، اپنے کپڑے وہاں پہ چھوڑ کر آ گئے ہیں بکسا خالی کر کے کہ ہرمین کے کھلونے اس کے اندر آ جائیں، اور بولتی رہ گئی میں کہ ڈبے پھینک کر آنا تاکہ جگہ رہے کھلونوں کی، لیکن اگلے نے نہیں سنی میری بات۔ ٹھیک ہے بھئی، اب نہیں سنی تو کیا کہہ سکتے ہیں، میں نے بھی کچھ نہیں کہا کہ دونوں باپ بیٹی کی خوشی ہے، لیکن پھر بھی عید والے دن دونوں جا کے تیار شیار ہو کے ڈھیر مار کے 2 شاپر بھر کے کھلونوں کا لے کر آیا، اور مجھے غصہ آ رہا تھا، مگر میں نے کہا نہیں بھائی، یہ عید ہے، اب عید کے اوپر میں ان کو کیا بولوں۔ سیم بالکل یہی وہ سڑکیں ہیں جہاں پر میرا بچپن گزرا، امی سے عید لیتے ہوئے اور چیزیں جا کر لیتے تھے۔ تب یہاں پر ایک نئی بیکری کھلی تھی اور بڑا چاہ تھا ادھر سے، وہ بھی فینسی چیزیں لے کر آتے تھے، لالی پاپ فینسی سا، چاکلیٹ فینسی سی، اور تو وہ کھانے کی بڑی حسرت ہوتی تھی۔ بہرحال وہ بچپن گزر گیا، بچے آ گئے دنیا میں، زندگی میں، شکر الحمدللہ، بچے خوش ہوتے ہیں۔ جب ہمارے ابو نماز پڑھ کے آتے تھے اور عیدی دیتے تھے، یہ دیکھیں یہ بھی عیدی مانگ رہی ہے، میرے پاس ہے، میں لے کر آتی ہوں، آپ وہاں بیٹھو جا کر کھیلو۔ تو اب اچھا ٹھیک ہے، کہہ رہی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کہ میری عیدی سے مجھے ٹیڈی بیئر اور اسکوٹی لے کے دو، جیسے اس کو ہم کچھ نہیں دلاتے۔ بہرحال
بچے ہیں، بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ہمارے پھر ارد گرد جتنے عزیز و اقارب تھے والدین کے، ان کے گھر جاتے، عید ملتے، محلے میں اچھی سلام دعا تھی. اس وقت یہی محلہ تھا، مگر اس وقت لوگ دوسرے تھے. پتہ ہے اس وقت لوگ دوسرے تھے، مزاج دوسرے تھے، ظرف دوسرے تھے. اتنی گندگی نہیں تھی جتنی آج کے زمانے میں ہے. مجھے ڈر لگتا ہے لوگوں سے، اپنوں سے، غیروں سے مجھے ڈر لگتا ہے. میں کہیں نہیں جاتی، میں اپنی بیٹی کو کہیں نہیں بھیجتی. برابر میں کچھ ہو جائے مجھے پتہ نہیں چلتا، میرا ہے ہی نہیں. اب مزاج ویسا نہیں رہا کہ میں اب لوگوں سے ملوں. مجھے شاید لوگ اچھے نہیں لگتے، کیونکہ لوگوں نے اتنا برا کیا ہے نا. خندہ پیشانی سے کوئی مل لے، دروازے پر آ جائے، کوئی سامنے مل لے، میں خندہ پیشانی سے ملتی ہوں. مگر اب ویسی محبت نہیں رہی، اب ویسی لوگوں میں الفت نہیں رہی جیسے پرانے زمانے میں تھی. 5-5 10-10 20-20 روپے عیدی ملا کرتی تھی، مگر وہ 20 روپے ہمارے لیے 20,000 کے برابر ہوتے تھے. اس قدر ہمیں وہ عیدی اچھی لگتی تھی، وہ عیدی ہمارے لیے اس قدر قیمتی ہوتی تھی کہ پتہ نہیں وہ خرچ ہو کے بھی نہیں ختم ہوتی تھی. بہرحال زمانے گزر گئے، وہ زمانے آج نہیں رہے، وہ لوگ آج نہیں رہے، وہ محبتیں نہیں رہیں آج کل. اور تبھی میں نے اپنی بیٹی کو کہیں کسی کے پاس جانے نہیں دیا. میں نہیں جانے دیتی، میں سوائے اس کے باپ کے میں کسی کے پاس نہیں بیٹھنے دیتی، میں کسی کے پاس جانے نہیں دیتی. کیونکہ ظاہر ہے آج کل کے دور کیسے چل رہے ہیں سب کو معلوم ہی ہے. اللہ پاک ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے، ہم سب کو عزت والی زندگی دے. ہماری عزتیں اللہ پاک محفوظ رکھے، ہماری زندگیاں اللہ پاک شریر لوگوں سے محفوظ رکھیں. تو اچھا، میرا ارادہ نا اس کو وائس اوور کا نہیں تھا. میرا ارادہ تھا بس سمپلی جو ہے وہ اس کو ڈال دوں گی. مگر پھر پتہ نہیں کیوں میں نے سوچا کہ چلو اس کے اوپر وائس اوور کر لیتے ہیں. اچھا، مہندی لگائی اپنی بیٹی کو، سرما ویسے ہی بالکل ویسے ہی تیار کیا جیسے میری امی ہمیں تیار کرتی تھیں. اور وہی سارا کچھ جیا ہے. گھر وہی ہے جہاں پہ میرا بچپن گزرا، جہاں میں پیدا ہوئی. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور پھر میں نے اس کو رکھا بھی اتنی محبت سے. کچھ بیٹیاں ہوتی ہیں جو ماں باپ کے گھروں میں رہ کر بھی ماں باپ کا گھروں کی بنیادیں ہلا دیتی ہیں، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اس گھر کو بالکل ویسے سمجھ کے جیا ہے جیسے کہ میری ماں یہاں پر رہتی تھی. وہ اتنا خیال رکھتی تھی اس گھر کا، اس در و دیوار کا. میں بھی ویسے ہی رکھتی ہوں. اور جب میں یہاں پہ میری بیٹی کا کوئی اوکیزن آتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو آپ شاید یقین نہ کریں یا مانیں نہیں، مگر میں وہ ہر دن ویسا جیتی ہوں جیسا ہماری امی ہمارے ساتھ کرتی تھیں. وہ میری بہنیں ہیں، وہ جب آتی ہوں کہتی ہیں ادھر رابل آتے ہیں تو بالکل وہی سارا کچھ یاد آ جاتا ہے جو ہم لوگ بچپن میں تھے. وہی سیڑھیاں، وہی در و دیوار، امی کا کچن، امی کے کچن کے پاس بیٹھ کر، امی کے ساتھ بیٹھ کر امی کے ساتھ کام کرنا. پہلے امی کو دیکھنا، پھر تھوڑے بڑے ہو گئے تو امی کے ساتھ کام کروانا. اچھا، میں نے کام نہیں کیا نا، میں نے بہت کم کام کیا. ایک تو بہت لیٹ کام شروع کیا میں نے اپنے گھر میں جب والدہ کے گھر پہ تھی، اور پھر کام بھی بہت کم کیا. بھاری کام تو کبھی کوئی مجھے میری بہنوں نے، حتیٰ کہ میری بھتیجیوں نے بھی مجھ سے بھاری خود کر لیتی ہیں. بہن میری جو مجھ سے بڑی ہے سونیا، اور میری بھتیجیاں، کبھی ان کو بول بھی دو نہیں نہیں پپو آپ چھوڑ دیں، آپ رہنے دیں اس کو. حالانکہ سونیا میرا بڑا مذاق اڑاتی ہے کہ یہ ہے، یہ وہ ہے، اس سے کچھ مت کرواؤ. لیکن بہرحال وہ مجھے کام نہیں کرنے دیتی ہے ایسا کوئی بھاری. اور یہ رمضان میں میرا شناختی کارڈ کا تھوڑا سا مسئلہ تھا، بہت تھوڑا نہیں بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا. لیکن وہ میرے ساتھ اس طرح سے لگی رہی ہے. میں نے اس کو ایک دفعہ بولا بھی کہ رہنے دے میں کر لوں گی. اور یہ جو میرا شناختی کارڈ بن کر آیا اس رمضان میں ہی میں نے شروعات کی تھی، اور اس رمضان میں ہی بن گیا. اس سے پہلے میں 6 مہینے سے رول رہی تھی نہیں بنا. یہ میری بہن ہمت نہیں کرتی تو شاید میں نہیں کر پاتی. یہ ساری اس کی ہمت تھی. روزے میں میرے ساتھ گئی ہے، بیٹھی رہے، مجھے بٹھا کے سارا کام خود کرتی رہی ہے، ساری بھاگ دوڑ خود کرتی رہی ہے. آخر میں جب صرف سائن کا وقت ہوا ہے سارا سے، تب مجھے بلایا ہے. اور باقی میرے بہن بھائی بھی بہت میرا خیال کرتے ہیں. تو وہی جب شادی کے بعد میں گاؤں میں تھی، اور بڑا سا صحن ہے ماشاء اللہ سے ہمارا، تو ظاہر ہے بہوؤں کو تو کرنا پڑتا ہے کام. تو جب ہم کرتے تھے تو باتیں بھی سنتے تھے اور کام بھی کرتے تھے.
اچھا اس دن نا مجھے کوئی کہہ رہا تھا، سننے والا سن لے گا اس میں، کیونکہ وہ مجھے دیکھتا ہے، آپ کا جو سسرال ہے یا آپ کے جو گھر والے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، کیونکہ وہ خود سسرالی میں سے ہے میرے۔ پھر میں نے کیا کیا، پھر میں نے کہا کہ اچھا پہلے تو میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، یہ جب آپ کا ہوگا ہم تب بات کریں گے۔ 4-5 دفعہ اگلوں نے مجھے کہا نہیں پھر بھی آپ کا بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا اچھا اب اس کو عزت راست نہیں آ رہی ہے، اس کو بھی ابھی تو ہم نے صرف 2-3 باتیں کی تھیں، بتائی تھیں اس کو، کی نہیں تھی بتائی تھیں، اور چونکہ وہ باتیں اتنی سچ تھیں کہ وہ جھٹلا نہیں سکا اگلا بندہ، تو میں نے کہا بھئی یہ ہے ابھی تو، اور تو میں نے کہا اگر آگے سے کہتی نہیں اب اور نہیں سنی، میں نے کہا نہیں ابھی تو بہت لمبی 16 سال کی کہانی ہے، لمبی ہے، ابھی تو داستان شروع ہوئی ہے، ختم ہونے میں وقت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے پھر کام بھی کرتے تھے، باتیں بھی سنتے تھے، کبھی ہاتھ سے کچھ لے بھی لیا جاتا تھا، کبھی ٹھوکر بھی مار دی جاتی تھی، لیکن بہرحال گزر گئی زندگی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مجھ سے کسی نے ایک بار پوچھا تھا کہ اگر دوبارہ زندگی ملی تو کیا یہی والی زندگی جینا چاہو گی؟ تو میں نے برملا کہا تھا، اور میں برملا آج بھی کہتی ہوں کہ کچھ 19-20 کر کے یا 18-20 یا چلیں 15-20 کر کے کچھ اپنی چیزوں کو ری رائٹ کر کے اس کو میں یہی زندگی کو دوبارہ پریفر کروں گی، میں اسی زندگی کو دوبارہ جینا چاہوں گی۔ کچھ چیزیں جو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکی، اور کچھ چیزیں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی میں نے کی۔ ہر کسی کی اپنی جنت دوزخ ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی جنت دوزخ کا خود وہ ہے ذمہ دار ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی جنت اور دوزخ بنانے کی؟ ہر کوئی اپنی جنت خود بناتا ہے، ہر کوئی اپنی دوزخ خود بناتا ہے۔ اور اگر مجھ سے آپ میری زندگی کا نچوڑ پوچھیں نا تو وہ یہ ہے کہ مفت میں مشورہ کبھی کسی کو نہ دو، کوئی آپ سے مانگے بھی تب بھی کسی کو مشورہ مت دو، نہ کبھی یہ کوشش کرو کہ آپ کسی کی زندگی کو اس ڈھب پہ لانے کی کوشش کریں کہ اگلا سیدھا جنت میں جائے۔ آپ کوشش کریں کہ جو جدھر جا رہا ہے اس کو جانے دیں، کبھی مت کوشش کیجیے گا کہ نہیں وہ غلط راستہ ہے، یہاں سے چلو یہ صحیح راستہ ہے، نہیں اس کو چلنے دیجیے گا۔ ٹھوکر کھا کے اگر عقل مند ہوا تو سمجھ جائے گا، نہیں تو صم بکم فہم لا یرجعون کی تفسیر بنے رہیے گا، تاکہ اگلا یہ نہ سوچے کہ پتہ نہیں اس کو ہماری کتنی ہی پرواہ ہے، اور پتہ نہیں ہم کتنے ہی قیمتی ہیں کہ ہماری جان ہی نہیں چھوڑا کوئی۔ تو کوئی جنت بنا رہا ہے اپنی زندگی تو بھی آپ چھوڑ دیجیے گا، کوئی دوزخ بنا رہا ہے اپنی زندگی تو بھی آپ چھوڑ دیجیے گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، مفت میں مشورہ کسی کو نہیں دیجیے گا، مانگے بھی تب بھی نہیں دیجیے گا۔ ہاں کوئی آپ سے کندھا مانگنے آئے تو بس اس کو کندھا دے دیجیے گا، اس کو فتویٰ مت دیجیے گا۔ وہ کندھا مانگ رہا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، کتنا ہی بڑا کچھ اس نے کر دیا ہو، جس وقت وہ آپ سے کندھا مانگ رہا ہوگا نا اس وقت اس کو فتویٰ نہیں دیجیے گا، یہ حرام ہے، یہ گندا ہے، تو گناہ گار ہو گیا، نہیں۔ وہ 99 قتل والا واقعہ تو سب نے سنا ہوا ہے نا، بس کندھا دے دیجیے گا۔ آپ کے کندھے سے ایک تو اس وقت وہ ٹوٹنے سے، گرنے سے، بکھرنے سے بچ جائے گا، اور دوسرا شاید کہ اس کے دل میں اتر جائے آپ کی بات، اور پھر وہ ٹھوکر کھا کر سنبھلنے والا موقع ہوگا وہ شاید اللہ پاک اس کو اس وقت دے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے سوچا ہے کہ کبھی ہمارے ہاں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا اس چیز کا، لیکن پھر بھی کوئی ایسی فلاسفر بن کے کوئی بولتا ہے کہ زندگی دوبارہ ملی تو یہی زندگی چنو گی، ہاں جی یہی زندگی چنیں گے، اچھی لگتی ہے مجھے یہ زندگی۔ ایک میں بتاؤں، میں نے وہ زندگی گزاری ہے، یا میں وہ زندگی گزار رہی ہوں جو ملکائیں گزارا کرتی ہیں، الحمدللہ، یقین کیجئے ملکاؤں کی والی جو زندگی ہوتی ہے نا، میں وہ زندگی جی رہی ہوں۔ آن کر دو، لیکن بس کچھ چیزوں کو ری رائٹ ضرور کروں گی، ڈیلیٹ کر کے ری رائٹ ضرور کروں گی۔ اچھا یہ یہاں پر ایک چیز دکھا رہی تھی کہ یہ مجھ سے جل گئی تھی سوئیاں شیر خورمے کی، لیکن پھر بھی میں نے چالاکی کر کے اس کو ڈال دی، اور کسی کو زیادہ پتہ نہیں چلا
کیونکہ وہ کیرمل کا ذائقہ اتنا خوبصورت ہو گیا تھا. شیر خورما بنا رہی تھی عید کے لیے. تو بس میرے لیے میری طرف سے یہیں تک. اور نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی عید کیسے گزرتی ہے. ایسے ہی گزرتی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. شیئر اور